الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، عذر پیش کریں گے تمہاری طرف جب تم لوٹو گے غزوہ تبوک سے ان کی طرف۔ اے مسلمانوں، وہ منافقین آئیں گے اور آ کے معذرت پیش کریں گے کہ ہم نہیں گئے غزوہ تبوک میں، ہم عذر پیش کرتے ہیں۔ کہہ دو میرے پیارے پیغمبر، لا تعتذروا، معذرت نہ کرو، ہرگز ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے۔ تحقیق اللہ تعالی نے ہمیں آگاہ کر دیا تمہارے حالات سے، ہم عالم الغیب نہیں، اللہ نے بتا دیا، اور ان قریب اللہ تعالی دیکھے گا تمہارا عمل اور اس کا رسول بھی دیکھے گا آئندہ آنے والے زمانے میں۔ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ وہ پوشیدہ ہم سے پوشیدہ ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو غیب اور شہادت مخلوق کے اعتبار سے فرمایا، پس تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ ان قریب قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے جب تم لوٹو گے ان کی طرف، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، انہیں توبیخ نہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، بس تم ان سے اعراض کرو، بے شک وہ ناپاک ہیں اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ دیے جائیں گے بدلہ بسبب اس کے کہ انہوں نے کمایا۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ وہ منافق مراد ہیں۔ آگے آ رہے کچھ صحابہ کرام، ان سے فرق لگا، وہ نہیں گئے، وہ پکے مومن ہیں، وہ ان میں شمار نہیں ہیں۔ دیکھو نا، انہم رجس، وہ ناپاک ہیں۔ صحابہ کے بارے میں یہ نہیں ہے، یہ ان منافقین کے بارے میں ہے۔ صحابہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں، لغزش ہوئی، فرق لگا، غلطی ہوئی، اللہ نے معاف کر دیا، وہ اور چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ سے ہمیں اتنی محبت ہے، ازواج مطہرات سے ہمیں اتنی محبت ہے، اہل بیت سے ہمیں اتنی محبت ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ فرمائے مجھے کہ میرے بندے جنت میں رہنا ہے یا صحابہ کی خدمت کرنی ہے جنت میں، یا ازواج مطہرات کی خدمت کرنی ہے، خدا کی قسم میں جنت کے مزوں کو ترجیح نہیں دوں گا، میں صحابہ کی جوتیاں سیدھی کرنی اور خدمت کو ترجیح دوں گا۔ یہ میں نے کیوں بیان کیا؟ میں نے اپنے دل میں جو صحابہ کا مقام ہے وہ بیان کیا ہے۔ حور و غلمان سب قربان کرنے کے لیے قیامت کے دن بھی ہم تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت، پہرا اور صحابہ کرام کی خدمت نصیب ہو جائے، یہ جنت کے مزوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ۔ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی ہو گئے تمہاری رضا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، بس بے شک اللہ راضی نہیں ہوتا قوم سے، ایسی قوم جو فاسق ہے، جس سے اللہ راضی نہ ہو، اسے کوئی رضا فائدہ نہیں دیتی۔ ترضوا فإن ترضوا لا يرضى، یہ سب جناس الاشتقاق ہے۔ سبحان اللہ۔ الاعراب، منافقین اعراب کا ذکر ہے، دیہاتی۔ اعراب اور چیز ہے، وہ آپ کا اعراب ہے، اعراب کا میں نے اظہار کرنا۔ تو جب شہزادہ پڑھتا ہے جا زید رأیت زیدا مررت بزید نفاقا، اعراب کا بنا دیہاتی، اعراب کا بنا ظاہر کرنا۔ جا زید رأیت زیدا مررت بزید، یہ ظاہر کر رہا ہے اعراب، یہ فاعل، یہ مفعول، یہ مضاف الیہ وغیرہ۔ دیہاتی زیادہ سخت ہیں باعتبار کفر اور نفاق کے،
علماء سے دور، علم سے دور، مدارس سے دور، یہ مطلب ہے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ جس پہ ناراض ہوتا ہے، جس عالم پہ اسے دیہات میں بھیج دیتا ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے، بلکہ دیہات میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں کوئی پڑھانے والا، پڑھنے والا، کوئی عالم نہیں ہوتا۔ آئیے سمجھ بات۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ بنائی ہوئی حدیث ہے کہ اللہ جس پہ ناراض ہوتا ہے، جس عالم پہ اسے دیہات میں بھیج دیتا ہے۔ دیہات میں کام کرنا تو بہت بڑی عظمت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من سکن البادیہ جفا، جو دیہات میں رہتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں علماء نہیں، علم نہیں، کوئی تربیت کرنے والا نہیں، تو وہ کسی سے تعلق رکھے، صرف دیہات میں رہے گا تو جہالت میں رہے گا، وہ یہ مطلب ہے۔ باقی دیہاتوں میں خاص کر اس دور میں ایمان بچانا آسان ہے، شہروں میں نہیں ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی زیادہ سخت ہیں باعتبار کفر اور نفاق کے، زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانے احکام وہ جو اللہ نے اتارے اپنے رسول پہ۔ اس طرح جس طرح کے طالب علم محنت نہ کرے تو میں کہہ دوں یہ زیادہ لائق ہے کہ سبق پڑھے ہی نہیں، یہ ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ دیہاتی زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانے، یہ اسی طرح جہالت کی موت میں رہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ پاک خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بعض دیہاتیوں میں سے وہ ہے جو پکڑتا ہے، جو خرچ کرتا ہے تاوان، دیکھا کیسے میں نے کیا میں نے۔ اور بعض دیہاتیوں میں سے وہ ہے جو پکڑتا ہے، ما مفعول بنائیں گے، ما ينفقو، جو خرچ کرتا ہے، مغرمن تاوان، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پھر اس کو تاوان اور بوجھ سمجھنا، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے۔ اور وہ دیہاتی انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے مصیبتوں کی کہ ان پہ برا وقت آ جائے۔ میرے استادی پنڈی ہے والے حافظہ اللہ فرماتے تھے علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ ہے برا وقت پڑنے والا۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ پاک خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ میرے اللہ کا مجھ پہ ایک انعام ہے، باوجود اس کے کہ میں حافظ قرآن نہیں، کوئی عربی کا لفظ ہو، اکثر ایسے ہوتا ہے مجھے قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے، چاہے نہیں پتہ ہوتا پارہ کون سا، آیت کون سا، لیکن آیت یاد آ جاتی ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، اور جو ترجمے پہ محنت کی ہے اس کی برکت۔ کوئی لفظ بھی آ جائے نا تو 99% اتنا پتہ ہوتا ہے یہ لفظ قرآن میں ایسے آیا ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ ہے برا وقت پڑنے والا۔ واللہ السمیع علیم، اللہ پاک خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ مقابلہ وہ دیہاتی ایسے، اور بعض دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور دن آخرت کے ساتھ، اور پکڑتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں ذریعہ قربت اللہ کے ہاں کہ یہ سبب ہے اللہ کے ہم قریب ہوں گے۔ میرے استادی کا ترجمہ وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم خرچ کر رہے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے کہ میرے صحابہ، میرے یار خرچ کر رہے ہیں، اس لیے استادی کا میں نے وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ تاوان سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، خرچ کر کے بھی روتے ہیں۔ الا انہا قربت لہم، صحابہ کی عظمت کو سلام، خبردار بے شک وہ ذریعہ قربت ہے ان کے لیے، گواہی ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں حق نواز کی قبر پہ۔ ضیاء الرحمن فاروقی، اعظم طارق، ایثار القاسمی، علی شیر حیدری وغیرہ رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے میری ماؤں کی ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کی عظمت کی خاطر جانیں قربان کی ہیں، ہم ان کی جوتیوں کی بھی خادم ہیں۔ شاید توحید والوں ناراض نہ ہوا کرو، یہ آپ کا باب صحابہ کرام کی محبت، ازواج مطہرات اور اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ پاک مجھے مرتے دم تک ایسے رکھے۔
ان قریب داخل کرے گا اللہ انہیں اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جی چاہتا ہے آج سارا دن یہی آیت پڑھتا رہوں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، صحابہ کے مقابلے میں منافقین کی شدت نفاق کا بیان تھا پہلے، جی شدت، اور اب صحابہ کرام یہ ان کی عظمت بیان ہونے لگی ہے، سمجھی بات؟ کیا بیان ہونے لگی ہے؟ عظمت بیان ہونے لگی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین اور انصار کی شان اور بشارت بیان ہونے لگی ہے۔ ممن خولکم، یہ صحابہ کے مقابلے میں منافقین کی شدت نفاق کا بیان ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تفسیر ماجدی بہت بڑی تفسیر ہے، عطا اللہ بندیالوی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ہماری جماعت کے بہت علماء ہیں، یہ مشہور ہیں، یہ ہماری زبانوں پہ چڑھی، ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہماری جماعت میں بڑے بندیالوی ہیں الحمدللہ، بڑے اور مفسر قرآن ہیں، یہ مشہور ہے، ہم نام لیتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب، ان کے والد صاحب کا نام تھا امیر بندیالوی رحمہ اللہ، کہ وہ تفسیر ماجدی کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو سارے ساتھی کوشش کرو اپنے کتب خانوں میں تفسیر ماجدی، تفسیر جواہر القرآن، معارف القرآن، روح المعانی اور قرطبی اور کبیر اور ابن کثیر اور کشاف اور بحر المحیط، ابو السعود وغیرہ، یہ تفسیریں ضرور رکھنی ہے اپنی لائبریری میں، کہو انشاءاللہ۔ تفسیر ماجدی والا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام استغراق کا ہے نا جی، تو من جو ہے من المہاجرین والانصار میں تبیینیہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ صحابہ مراد ہے، اور آگے کیا مراد ہے؟ تابعین، ہوں تو سمجھے؟ اور اگر من تبیزیہ بنائے نا تو پھر یہ پہلے سے کیا مراد ہوں گے؟ صحابہ جو اولون ہیں، اور جو اس کے بعد ہیں وہ والذین اتبعوہم ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو تبیینیہ بناؤ اور آگے پھر تابعین کا ذکر آ جائے گا، یہ میری مراد تھی۔ من تبیینیہ یہ تفسیر ماجدی والا کہتا ہے، اور جواہر قرآن والے فرماتے ہیں، جس طرح ماجدی والوں نے اپنی بات کی رحمہ اللہ تعالی نے، تو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تبیزیہ بھی بن سکتا ہے اور تبیینیہ بھی بن سکتا ہے، اور سبقت کرنے والے، سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے یہ صحابہ مراد ہو گئے۔ والذین اتبعوہم، یہ تابعی مراد ہے۔ فرمایا آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، یا میں نے اسے دیکھا جو نابینا تھا، اور پھر حالت ایمان پہ اس پہ موت آئی، یہ مراد ہے۔ سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی تابعداری کی ساتھ نیکی کے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئی۔ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے باغات کو، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نیچے سے نہریں، درا حال کہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ لیکن من کو بیانی تبیزیہ بناؤ گے نا، پھر اس سے مراد بھی صحابہ ہیں، اور والذین اتبعوہم سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام ہیں، پہلے صف اول کے اور دوسرے نمبر پہ دوسرے صحابہ کرام ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور بعض ان سے جو تمہارے ارد گرد ہیں دیہاتیوں سے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ والسابقون الاولون، سب سے پہلے مراد صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بعض ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں دیہاتیوں سے منافق ہیں، اور بعض اہل مدینہ میں سے بھی منافق ہیں جو ڈٹے ہوئی ہیں نفاق پہ۔ ابن جریر، کبیر، کشاف سب معنی کرتے ہیں، جن کا مفہوم سب کا ایک ہے،
مردو ڈٹے ہوئی ہیں نفاق پہ، لا تعلمہم میرے لاڈلے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، نحن نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں عذاب دیں گے 2 دفعہ، مال و اولاد دنیا میں اس میں بھی عذاب آئے گا، عذاب قبر بھی ہوگا، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو اعلان عام کے باوجود جنگ تبوک میں نہیں گئے اور اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ کر توبہ کی، اور ان کی توبہ اسی وقت قبول کر لی گئی۔ سبحان اللہ۔ جی فرما کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اقرار کیا اپنی غلطی کا، ملایا انہوں نے عمل صالح، اس سے پہلے جہاد میں گئے تھے، اور دوسرے برے عمل یعنی اس تبوک میں نہیں گئے، یہ مطلب ہے۔ قریب ہے اللہ ان پہ رجوع کرے گا، اللہ نے پھر انہیں معاف بھی کر دیا۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ پکڑ میرے لاڈلے پیغمبر ان کے مالوں سے صدقہ لو، ان سے صدقہ پاک کر تو انہیں گناہوں سے، یہ نہیں جب صدقہ کرائے گا یہ پاک ہوں گے، اور میرے لاڈلے پیغمبر ان کا تزکیہ روحانی کر اس کے ساتھ، وصلی علیہم اور ان کے لیے دعا کر، استغفار کر، بے شک آپ کا دعا کرنا سکون کا باعث ہے ان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت انس کے لیے دعا کی تھی، اللہ تجھے مال زیادہ دے، تو ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ اللہ تیری اولاد زیادہ دے، 103 تک تعداد پہنچی بچوں کے بچوں کی، اور تیسرا اللہ تیری مغفرت فرمائے، فرماتے تھے 2 میری قبول ہو گئی، تیسری قیامت کے دن دیکھوں گا، یعنی وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، اور اللہ پاک خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کیا انہیں علم نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، ترغیب ہے کہ توبہ کیا کرو، اور قبول کرتا ہے صدقات کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن چند چیزیں بڑی تحقیقی تفسیری تشریح ہے، وہ انہی آیات کے متعلق، آج ترجمہ پڑھا ہوا ہوگا نا، تو کچھ چند چیزیں وہ ہفتے کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور قید و عمل کرتے رہو تم، پسند قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو، اور اس کا رسول اور مومن بھی دیکھیں گے۔ پہلے آنا اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا، تو کئی کہتے دیکھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم الغیب ہوئی ہے، ہم جواب دیتے اگر ایسے ہے تو یہاں آ گیا اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا، سامنے بات آئے گی رسول بھی دیکھیں گے، سامنے آئے گی مومن بھی دیکھ لیں گے، تو سارے مومن پھر عالم الغیب ہو گئے، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے، پھر اللہ خبر دے گا تمہیں تمہارے اعمال کی۔ وآخرون یہ 3 صحابہ کرام تھے جی، 3 صحابہ کرام، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، 3 صحابہ کرام تھے، مرجون لامر اللہ جنہیں کیا کیا گیا تھا، شاباش، مؤخر کیا گیا تھا اللہ کے امر کے لیے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہی تھے نا بھائی۔ کچھ دوسرے مرجون اے مؤخرون، مرجیہ فرقہ نہیں کہتے، مرجیہ وہ یہی ہے نا کہ وہ تاخیر کرتے ہیں ہر بات۔ کچھ دوسرے ہیں انہیں مؤخر کیا گیا اللہ کے امر کے لیے، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا یا اللہ ان پہ رجوع کرے گا، مقابلہ ہے جی، واللہ علیم حکیم۔ والذین اتخذوا، ابو عامر خزرجی کی طرف اشارہ ہے، اس نے ایک مسجد بنائی تھی کیسر روم کے کہنے کی وجہ سے کہ ظاہری یہ مسجد ہوگی یہاں ہم نبی علیہ السلام سے لڑائی کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجد کو زرار واسطے تکلیف دینے مسجد قباء کے لیے، مسجد قباء میں 2 نفل پڑھو تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، جب بھی عمرے پہ جاؤ گے کوشش کرنا ہفتے کے دن پیدل جانا ہو سکے، ورنہ سواری پہ جانا،
ویسے بھی جاؤ، لیکن سنت ہے ہفتے کے دن نماز پڑھو صبح کی، وہاں جا کے نفل پڑھو، عمرے کا ثواب ملے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑا مسجد کو واسطے تکلیف دینے کے کہ اہل قباء کے نمازی کم ہو اور واسطے کفر کرنے کے، یاد رکھنا مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے یہ خلوص کی نشانی ہے کہ مدرسے کے ساتھ دوسرا مدرسہ بنے تو آدمی خوش ہو، مسجد کے ساتھ دوسری مسجد بنے، یار ماشاءاللہ بہت اچھی بات۔ اور اگر کوئی دوسری مسجد یا مدرسہ بناتا ہے ایک مسجد کو نقصان دینے کے لیے، وہ مسجد زرار ہوگی۔ مقصد یہ ہو اللہ کی رضا، کسی مسجد کو نقصان نہیں دینا۔ اور فرق ڈالنے درمیان مومنین کے کہ مسجد قباء میں فرق پڑے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اور انتظار گاہ یا طاق کی جگہ بنانی اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ اس سے پہلے یہ ابو عامر راہب شکی کیسر روم کی طرف چلا گیا تھا کہ وہاں سے لشکر لے کے آئیں گے، نبی علیہ السلام سے جھگڑا کریں گے۔ وَلَا يَخْلِفُنَّ، اور البتہ ضرور بالضرور وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ان اردنا الا الحسنى، ہم ارادہ نہیں کر رہے مسجد بنانے کا مگر نیکی کا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ البتہ جھوٹے۔ مسجد تو وہ ہے اس میں جائے تو مومن خوش ہوتا ہے، مچھلی جس طرح پانی میں خوش ہوتی ہے، اور منافق جاتا ہے تو اس طرح جس طرح پرندہ پنجرے میں پریشان ہے۔ میرے آقا تو مسجد میں اتنا دل لگتا تھا، فرمایا یہ مسجد نہیں، آپ نے اس میں کبھی کھڑے نہیں ہونا مسجد زرار میں۔ کیوں؟ لَمَسْجِدٌ نُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، یہ مسجد ہے، مسجد قباء مراد ہے، ٹھیک ہے، مسجد قباء۔ اور عام اوصاف میں اس مسجد کی جو تعریف ہو رہی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں داخل ہے۔ البتہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی، مسجد قباء پہلی مسجد ہے۔ میرے آقا مدینہ منورہ میں آئے، سب سے پہلے جو کام کیا مسجد بنائی۔ تو معلوم ہوا کوئی ٹاؤن کاٹو، کوئی ایسی جگہ ہو، سب سے پہلے مسجد کا سوچو۔ جی البتہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی، پہلے دن سے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں نماز کے لیے۔ اس میں کچھ مرد ہیں جو محبت رکھتے ہیں کہ پاکی حاصل کریں، 3 پتھر استعمال کر کے پھر استنجا پانی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک محبت رکھتا ہے پاکی حاصل کرنے والوں کے ساتھ۔ افمن اسس بنیانہ، کیا بھلا وہ جس نے تعمیر کی اس کی بنیاد تقویٰ پہ اللہ کی طرف سے اور رضا پہ، یہ اہل قباء مراد ہے، بہتر ہے یا وہ مسجد جس کی تعمیر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اوپر کنارے کھائی کے، کھائی کہتے ہیں ایسے نیچے سے مٹی نکال لینا، اب اوپر تھوڑی سی مٹی ہے وہ تو گر جائے گی، اس کو کھائی کہتے ہیں، اوپر کنارے کھائی کے، ہارن، اصل ہائرن تھا، فاعلن، ہارن جی گرنے والی، پھر وہ اسے لے جائے گی جہنم کے آگ میں۔ یعنی منافقوں نے جو مسجد بنائی یہ کھائی ہے، گرنے والی ہے اور گرے گی بھی جہنم میں۔ اور جو ہے مسجد قباء اس کی بنیاد تقویٰ پہ، وہ مضبوط ہے، وہ سیدھی جنت میں لے جائے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، نفی پہ داخل ہو نا جی تو معنی استمرار والا بن جاتا ہے، ہمیشہ رہے گی ان کی تعمیر، جناس الاشتقاق، جو انہوں نے بنائی کیا رہے گی؟ کھٹکا ان کے دلوں میں، بس شک، کھٹکا، پریشانی۔ مسجد تو سکون کا باعث ہے، بناؤ، خدا کی قسم اتنا سکون آتا ہے۔ میں کیا چیز ہوں، نالائق گنہگار آدمی ہوں۔ صدیق اکبر بنائی، اب اکبری بنا رہا ہوں، پھر علی بنانی، عبداللہ بنانی ہے۔ اٹک میں ایک جگہ ملی ہے مجھے بالکل روڈ پہ، بڑی زبردست اور مہنگی جگہ، 10 مرلے، انشاءاللہ پھر وہاں بنائیں گے، اور بھی اس کے علاوہ بنانی۔ اتنا سکون ہے مسجد بنانے میں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو منافقوں نے جو بنائی، فرما وہ کھٹکا ان کے دلوں میں، پریشان، مگر یہ کہ ان کے دل کٹ جائیں، بس دل پھٹ جائیں، سکون نہیں ہے۔ مسجد بناتے وقت تو ایسا سکون ہوتا ہے کہ انسان جنت کے باغ میں کھڑا ہوتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک خوب جاننے والا،
خوب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کچھ آج پڑھا ہے، پڑھایا ہے، غلطی، بے ادبی، کوتاہی معاف فرما دو، سستی معاف فرما دو۔ اس کا ثواب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دو۔ تمام ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کی ارواح کو پہنچا دو۔ پوری امت جو فوت ہو گئی تمام کی روحوں کو پہنچا دو۔ میرے اساتذہ جن سے میں نے پڑھا، انہوں نے جس سے پڑھا، انہوں نے جس سے پڑھا، بلکہ پورے علماء حق کی ارواح کو پہنچا دو۔ تمام شہداء کی ارواح، تمام علماء، طلباء، نیک گنہگار، پورے امتیوں کی ارواح میں پہنچا دو۔ ہمارے والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیزوں، دوستوں، دشمنوں میں سے اہل ایمان جو فوت ہو گئے، اللہ یہ ثواب ان کو پہنچا دو۔ اللہ آپ قادر ہیں، ان کو ثواب پہنچا دو۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعصم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ بھائی وہ لدے والے جو دو بھائیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، دعا کرو اللہ انہیں صحت عطا فرما، ان کی زندگی دراز فرما دو، اللہ انہیں صحت عطا فرما دو، اللہ ان کی زندگی دراز فرما دو۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، آمین یا رب العالمین برحمتک۔ کتنے رکوع پڑھے نا؟